بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 14 ہے۔ اس میں ہم مرکب دیکھیں گے۔ کچھ ان کی ڈیفینیشنز ہیں۔ مرکب کیا ہے؟ دو مفرد الفاظ کا بامانی مجموعہ، اور مفرد کوئی تنہا لفظ جیسے آدمی، جانور اور درخت وغیرہ۔ ترکیب کسے کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ مفرد الفاظ کا تعلق۔ مرکب دو طرح کے ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص ایسا مرکب جس کے سننے سے نہ کوئی خبر معلوم ہو، نہ حکم سمجھا جائے، نہ خواہش بلکہ بات ادھوری ہو، یعنی جس میں بات ادھوری ہو وہ مرکب ناقص ہے۔ جیسے رجل حسن، ایک اچھا مرد۔ اب اس میں مکمل بات نہیں ہے۔ ایک اچھا مرد کیا، اس کے بارے میں کچھ مزید بھی کہنا چاہیے جو یہاں نہیں کہا گیا۔ مرکب تام ایسا مرکب جس کے سننے سے یا تو کوئی خبر معلوم ہو یا کوئی حکم یا خواہش سمجھ میں آئے۔ جیسے الرجل حسن، مرد اچھا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات مکمل ہے۔ اچھا، ان کی دو قسمیں ہیں، ان کے مزید سب ڈویژن ہیں۔ مرکب ناقص میں ایک ہے مرکب عطفی، دوسرا ہے مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب جاری اور مرکب اشاری۔ مرکب تام میں دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ حرف عطف ایسا حرف جو دو لفظوں یا جملوں کو ملائے۔ یہاں پر ہم دو حرف دیکھیں گے، واو اور او۔ اس کا مطلب ہے اور یا۔ حرف عطف اور بھی ہیں لیکن وہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اچھا، مرکب عطفی کیا ہے؟ اسم، ایک اسم، اس کے ساتھ حرف عطف ملایا، اس کے بعد دوسرا اسم، تو یہ مرکب عطفی بن جائے گا۔ مثال دیکھیں، خبز و ماؤن۔ اب یہ ایک اسم ہے، اس کے ساتھ حرف عطف ملایا اور پھر دوسرا اسم، تو یہ مرکب عطفی بن گیا۔ یہ جو پہلا اسم ہے اس کو کہتے ہیں معطوف الیہ، یعنی جس کی طرف عطف ہوا۔ یہ جو دوسرا لفظ ہے اس کی طرف عطف ہوا تو یہ معطوف الیہ، اور یہ حرف عطف ہے۔ اور معون معطوف علی، جس پر عطف ہوا۔ کس پر عطف ہوا؟ یہاں یہ خبزن پر، تو اس کیس میں یہ خبزن پر عطف ہوا تو معطوف علی خبز۔ مرکب عطفی کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ الجاہل والعالم، اسی طرح سے نصب کی حالت میں دیکھتے ہیں الجاہلہ والعالمہ، اور جر حالت میں الجاہلی والعالم، یعنی جاہل اور عالم۔ اس طرح کتاب او درسن، ایک کتاب یا ایک سبق۔ کتابان اور درسان، دو کتابیں یا دو اسباق۔ اسی طرح کتابن او درسن۔ العادل او الظالم، اچھا یہ او تھا تو یہ ملانے کے لیے اس کو زیر دے کے ملا دیا، عادل اور ظالم۔ اس طرح سے نصب حالت میں، یہ جر حالت میں العادلون او الظالمون۔ جب یہاں پہ دیکھیں معطوف علی چاروں پہلوؤں سے معطوف علیہ کے تابع ہوتا ہے، یعنی یہ مثال لیں، جیسے یہ معطوف علی ہے، یہ تابع ہوگا اس کے الجاہلوں کی۔ اچھا، چاروں صورتیں کیا ہیں؟ چاروں پہلو حالت دیکھیں، یہ رفع حالت ہے، یہ بھی رفع حالت ہے۔ پھر جنس میں یہ مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے۔ اس کے بعد
عدد میں یہ واحد ہے، یہ بھی واحد ہے، اور وسعت میں یہ معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے. تو اس طرح سے یہ چاروں جو پہلو ہیں اس میں معطوف علیہ کے تابع ہوتا ہے. ان سب میں دیکھیں گے آپ تو آپ کو اسی طرح ملے گا. اچھا، ایک قاعدہ کہلاتا ہے یرملون کا قاعدہ، وہ پڑھنے کے لیے ہے. وہ دیکھتے ہیں ہم کیا ہے. یہ دیکھیں، یہ الفاظ ہیں یا را میم لام واو نون. اس سے شروع ہونے والے الفاظ کو ماقبل سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. یعنی ایسے کوئی الفاظ ہیں جو ان سے شروع ہو رہے ہوں اور اس سے پہلے کوئی لفظ آ رہا ہو تو ان کو جو ہے ملا کے پڑھا جائے گا پچھلے والے سے، بشرطے کہ ماقبل نون ساکن یا تنوین ہو. یعنی اس میں یہ شرط ہے کہ یا تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اس صورت میں ملا کے پڑھا جائے گا، ورنہ ملا کے نہیں پڑھا جائے گا. اب دیکھیں شاکرم و عادل. یہ دیکھیں پہلے اس سے تنوین ہے اور یہ لفظ یرملون والا ہے، واو ہے اس کے اندر، تو یہ ملا کے پڑھا جا رہا ہے شاکرم. یہاں دیکھیے ابراہیم و اسماعیل، یہاں ملا کے نہیں پڑھا گیا، اس لیے کہ یہ جو پچھلا لفظ ہے ماقبل، اس پہ تنوین نہیں ہے اور نہ ہی یہ ساکن ہے، تو یہ کنڈیشن جو ہے اپلائی نہیں ہو رہی اس پہ. حمزۃ الوصل کا قاعدہ، جس لفظ پر لام تعریف لگا ہو یعنی ال لگا ہو، وہ اپنے پہلے لفظ سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے تعارف میں. ایسی صورت میں حمزۃ الوصل پڑھنے میں گر جاتا ہے اور لکھنے میں الف رہ جاتا ہے. مثال دیکھیں، یہ واو ہے، الحسنوں سے اس کو ملایا تو یہ اب یہاں پر تو یہ جو الگ سے لکھیں گے تو یہ حمزہ ہے، زبر ہے اس پہ، اور اس صورت میں والحسنوں، یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ لکھا تو جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا، واو لام سے ڈائریکٹلی پڑھا جائے گا والحسن. اچھا جی، اس کے چاروں پہلو بتائیں اور اردو ترجمہ کریں. مختلف الفاظ ہیں. لبن او ماؤن، اس میں دیکھیں حالت جو ہے اس کی رفع ہے، اور اس کا جو اس کی جنس ہے وہ مذکر ہے دونوں کی، واحد ہے عدد میں اور نکرہ ہے. ترجمہ ہو جائے گا کچھ دودھ یا کچھ پانی. اس طرح سے الحسن و اول قبیح، اس میں جو چار جو پہلو ہیں وہ رفع ہے، مذکر ہے، واحد ہے اور معرفہ ہے. یہ ال کی وجہ سے معرفہ ہے. یہاں پہ ال نہیں تھا، تنوین تھی تو یہ نکرہ تھا. ترجمہ ہو جائے گا خوبصورت یا بدصورت. الماء والطیب، اس کے چار پہلو ہیں، رفع، مذکر، واحد اور معرفہ، جیسے اس کے تھے اوپر والے کے. پانی اور خوشبو. اچھا، یہ ترجمے میں یہ دیکھیں، جس کے ساتھ ال لگا ہوگا اس کے ساتھ یہاں ترجمے میں کچھ بھی نہیں لکھیں گے ہم، اور جس کے ساتھ یہ تنوین ہوگی تو اس میں یا تو کچھ آ جائے گا یا ایک آئے گا یا کوئی آ جائے گا. الخبز والماء، اس میں یہ ہے یہ رفع، مذکر، واحد، معرفہ، روٹی اور پانی. الجاہل والظالم، رفع، مذکر، واحد اور معرفہ. ترجمہ ہے جاہل اور عالم. کتاب او درسن، اس میں رفع، مذکر، واحد اور نکرہ، ایک کتاب یا ایک سبق. عربی میں ترجمہ کریں. ایک گھر اور ایک بازار. اب اس میں ایک لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے جو بھی گھر اور بازار کا جو ترجمے میں آئے گا وہ اس میں تنوین آئے گی. تو دارن و سوقن، گھر اور بازار. اب یہاں پر جو ہے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں لگا ہوا ہے تو یہ ال کے ساتھ آئے گا. تو الدار والسوق، اسی طرح سے آپ ترجمہ کریں گے. ایک گھر اور ایک بازار. دارن او سوقن، جنت یا دوزخ. الجنت او الجہنم،
آگ اور پانی، النار والماء۔ مزید دیکھیں چاند اور سورج، القمر والشمس۔ کچھ آسان اور کچھ دشوار، تو یہاں نکرہ آئے گا، سہل و صعب۔ دشوار یا آسان، یہاں پہ معرفہ آئے گا، الصعب او السہل۔ کوئی بڑھئی یا کوئی درزی، نجار او خیاط۔ ایک اونٹ اور ایک گھوڑا، جمل و فرس۔ اب اس میں یہ کچھ الفاظ بھی آئے ہیں مختلف قسم کے، اس کی عربی آپ یاد کر لیں، اور یہ مرکب کس طرح سے بن رہا ہے، مرکب عطفی، واو لگا کے یا او لگا کے، اور پھر چاروں پہلوؤں میں وہ ایک دوسرے سے مطابقت رکھ رہا ہے، اس طرح سے اس کی پریکٹس کر لیں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔